بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، جھوٹ ایک ایسی بیماری اور گناہ ہے جس سے بچنا اسلام میں اور دنیا کے ہر مذہب میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ قرآن نے صراحت کے ساتھ جھوٹ کو حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اب جو رحمت خدا بندی سے دور کر دیا جائے تو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو دوسری بات ہے۔ یہ بیماری شروع کب سے اور کیسے ہوئی، آئیے محققین کے حوالے سے اس کو چند الفاظ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جھوٹ کا آغاز کب ہوا اور کون سا پہلا انسان تھا جس نے جھوٹ بولا۔ اس سلسلے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، جبکہ بعض لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بہکایا کہ تم فلاں درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تم سب چیزوں کو دیکھ سکو گے، تو شیطان کا بس حضرت آدم علیہ السلام پر تو نہ چلا، لیکن اس نے اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس درخت جس کے قریب بھی جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس کے پھل کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ تم دونوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور تم دونوں سب کچھ دیکھ سکو گے۔ شیطان کی اس بات کو سن کر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور ہم سب کچھ دیکھ سکیں گے۔ دراصل اماں حوا نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا کہ درخت کے قریب نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے غلط بیانی سے کام لیا اور ان کے خیال میں یہ بات جھوٹ کے زمرے میں شمار ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ ان کی رائے کے مطابق اماں حوا اس وقت اللہ کے حکم کو بھول گئیں اور انہوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھا اور اس کی بات حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کر دی۔ ان افراد کی رائے کے مطابق یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ترک اولا تھا، یعنی غلطی تھی، اور یہ ترک اولا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی سرزد ہوا، جس کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ کی آخری کتاب ہدایت قرآن کے مطابق شیطان نے دونوں کو براہ راست بہکایا، نہ کہ صرف اماں حوا کو اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو۔ دونوں نقطہ نظر آپ حضرات کے سامنے ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا نقطہ نظر صحیح ہے اور کون سا غلط۔ تاہم پہلا جھوٹ کب بولا گیا، تاریخ اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے۔ فی الحال جس نے بھی پہلا جھوٹ بولا ہو، یہ سب سے بہتر رب کریم جانتا ہے وہ کون شخص ہے۔ ہم نے محققین کی رائے آپ تک پہنچائی ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس بیماری اور گناہ کبیرہ سے بچیں، تو ہمیں اس سے توبہ کر کے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں اس دنیا میں امتحان کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اگر امتحان کے دوران ہی ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں جھوٹ بولتے رہے تو اپنے رب کو ناراض کر لیں گے اور آخرت میں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہمیں اس چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو داؤں پر نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس بیماری سے، اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم دوستو، فی امان اللہ۔